بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مکہ مکرمہ میں یہی نظام چلانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی، شیخ القرآن، ترجمان قرآن۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اتنے جلیل القدر سے آبی ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 13 برس تھی۔ 13 برس آپ اندازہ فرمائیے، جب سرکار کا وصال ہوا تو 13 برس ان کی عمر تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اکابر خلفاء اور بزرگ صحابہ کرام بھی، افاضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی قرآن عزیز کی تفسیر کے بارے میں جب مشورہ کرنا ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں خاص فیضان تفسیر قرآن کا حاصل تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں یہ تعلیمی نظام سنبھالتے تھے۔ لکھنے والوں نے، مورخین نے، تاریخ نگار اور اسماء الرجال کے مؤلفین نے لکھا، حال یہ تھا جب صبح فجر کی نماز آپ پڑھا لیتے تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے حجرہ میں آتے۔ اپنے سین تھا ایک طائف میں، میں نے اس مقام کی زیارت کی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی اور طائف میں بھی حال یہ تھا۔ جس مکان میں آپ رہتے تھے بہت بڑا سین تھا، جس وقت آپ اپنی مسند پر آتے، آ کر صبح سویرے نماز فجر کے بعد اپنی مسند پر بیٹھتے اور خادم جو ہے وہ باہر جا کر اعلان کرتا کہ وہ طلباء کرام جو تفسیر کا سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور تفسیر کا سبق پوچھنے کے لیے آئے ہیں وہ داخل ہو جائے۔ اب پورا گھر جو ہے وہ سارا کا سارا، صحن بھی بھر جاتا اور کمرے بھی بھر جاتے۔ یہ صرف تفسیر پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآن بیان فرماتے۔ ایک دورانیہ پورا جب مکمل ہو جاتا تو ان طلباء کو چھٹی ہو جاتی، یہ باہر چلے جاتے۔ اب جا کر خادم جو ہے وہ اعلان کرتا باہر کہ تفسیر جنہوں نے پڑھنی تھی وہ پڑھ لی ہے، اب جو حدیث پڑھنے کے لیے طالب علم آئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ ایک پوری جماعت داخل ہوتی، مسجد جو ہے وہ گھر، آپ کا گھر کا سین بھی بھر جاتا، کمرے بھر جاتے، تل دھرنے کی جگہ نہ رہ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ جو ہے وہ حدیث رسول بیان فرماتے۔ اب جب یہ کلاس چلی جاتی تو پھر باہر جا کر اعلان کرنے والا اعلان کرتا، جو وراثت کے مسائل پوچھنے کے لیے آئے ہیں وہ داخل ہوتے، وہ ایک جماعت داخل ہو جاتی، وراثت کے مسائل آپ بیان فرماتے۔ جب یہ چلے جاتے خادم اعلان کرتا کہ علم الادب کے بارے میں، شعر کے بارے میں جو بندہ کو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے۔ پوری جماعت داخل ہوتی، گھر کا صحن بھر جاتا، کمرے بھر جاتے۔ یوں آپ نصف النہار تک، یعنی زوال شمس سے پہلے تک یہ کلاس آپ کی جاری رہتی۔ یہی حال رہا۔ جلیل القدر ائمہ کرام تفسیر کے، حدیث کے تیار ہوئے۔ حال یہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا۔ ائمہ کرام سیرت نگاروں نے لکھا جس وقت آپ کی تدفین ہو گئی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے گا کہ تفسیر اور حدیث پڑھانے والے کیسے لوگ تھے اس زمانے میں۔ اچھا، جس وقت آپ کی تدفین کی گئی تو سیرت نگاروں نے لکھا جیسے ہی آپ کی قبر بند کی گئی تو اچانک دیکھنے والوں نے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، جو انوار تجلیات اس وقت آپ کی قبر پہ برس رہے تھے وہ تو اپنی جگہ رہے۔ جاگتی آنکھوں کے ساتھ پورے مجمع نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر انور سے ایک سفید رنگ کا پرندہ جو ہے وہ بند قبر سے باہر آیا، بند قبر سے۔ اچھا، اب اس کی تعبیر، لوگ حیران ہیں یہ کیسے ہوا، قبر بند کر دی گئی ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، لیکن یہ باہر پرندہ کیسے آیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس وقت کے مشائخ، بزرگ علماء جو تھے ان سے رابطہ کیا گیا اور اس امر کی تعبیر پوچھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر بند کر دی گئی ہے اور اندر سے پرندہ آیا۔ گرامی قدر حاضرین، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر انور پر حاضری دی ہے طائف میں۔ آپ یقین جانیے قبر تک تو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے اس کو۔ اگر کوئی بندہ آج بھی آپ کے مزار شریف کی دیوار کے ساتھ سینہ لگائے نا تو پتہ چلتا ہے اندر کوئی آرام کر رہا ہے، اتنا بڑا عالم۔ آپ اندازہ فرمائیے، حال یہ ہے، دیکھنے والوں نے جو منظر دیکھا تھا، تعبیر جب اس کی پوچھی تو پوچھنے کے بعد علماء کرام، بزرگ جو مشائخ تھے اس زمانے کے، انہوں نے بتایا اس کی تعبیر یہ ہے، حق تعالی جل وعلا یہ فرما رہا ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ قبر میں چلے گئے ہیں لیکن جو پرندہ باہر آیا ہے وہ اس بات کی علامت ہے ابن عباس خود قبر میں چلے گئے ہیں، ان کا علم آج بھی باہر ہی رہ گیا ہے۔ یہ ان کے علم کی طرف اشارہ